الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بس اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق، بہترین اخلاق کو کامل شکل میں لوگوں کے سامنے دکھا دوں، اعلیٰ اخلاق کو، اخلاق حسنہ کو میں پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاق کریمہ کے بارے میں خود اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھ رہے ہیں۔ وہ قلم جس کا ذکر بارگاہ الہی میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں، اسی طرح وہ قلم جو انسان کو عطا کیا گیا، اور لوگ زمانہ قدیم سے جو کچھ لکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ قلم اور یہ تحریریں، یہ تاریخ اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، دیوانہ نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، تحریر، تاریخ یہ بتا رہی ہے، انسانی تاریخ یہ شہادت دے رہی ہے کہ جو آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ مجنون نہیں ہوتے، ان پر تو رب کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق جو کچھ رسالت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر اللہ نے آپ کے لیے بے نہایت اجر رکھا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ عظیم اخلاق کے بلند مقام پر کھڑے ہیں۔ تو اخلاق عظیم، اور پھر اخلاق عظیمہ میں جو بلند ترین مقام ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر کھڑے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں بہترین اخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں۔
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بہت جلد آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے جو آج آپ پر طعنہ زنی کر رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں دیوانہ کون ہے، تم میں مفتون اور مجنون کون ہے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں دیوانہ کہا جاتا تھا وہ اس کائنات کے بہترین انسان تھے، اور جو دیوانہ کہنے والے تھے دراصل ان کا دماغ چلا ہوا تھا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک زندہ حقیقت، تابندہ حقیقت کے طور پر موجود ہیں، رہیں گے اور قیامت کے بعد تک رہیں گے۔ اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرما دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے اس زمانے میں ہمیں جس پہلو کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر اس ماہ مبارک کے اندر، وہ آپ کے اخلاق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک زندگی آپ کی ذاتی زندگی، گھر کی زندگی ہے، آپ کا ذاتی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور دوسری زندگی عوامی زندگی ہے، جس میں آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ تو دونوں پہلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں آپ کی زندگی کیسی تھی، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف نبوت کے بعد کی نہیں ہے، بلکہ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اس کی شہادت دے رہی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ مکی دور کا، نبوت سے پہلے کا عرض کرتا ہوں۔ زید بن حارثہ 15 سال کے لڑکے ہوں گے، اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، صرف مال نہیں لوٹا بلکہ جو انسان بھی ان کے قابو آئے پکڑ کر لے گئے۔ انسان بکا کرتے تھے، تو زید بن حارثہ کو بھی انہوں نے قید کر لیا، اپنا غلام بنا لیا، اور مکہ کی منڈی میں، عکاظ نامی منڈی یہی عرفات کے قریب لگا کرتی تھی، تو اس میں لا کر بیچ دیا۔ وہاں سے حکیم ابن حزام نے خریدا اور لائے، مکہ میں لائے، اور اپنی پھپھی خدیجۃ الکبریٰ کو گفٹ کر دیا۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، تو پھپھی کو گفٹ کر دیا کہ آپ کام کاج کے لیے آپ کو میں دے رہا ہوں۔ اور حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ شادی ہو چکی تھی، تو وہ خدمت کرتے تھے زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گھر میں رہا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا زید اس طرح جا کر فروخت ہوا اور اب فلاں صاحب کے پاس بطور غلام موجود ہے۔ تو تلاش کرتے کرتے مکہ میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ اس وقت آپ محمد الرسول اللہ نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ تھے۔ کہا کہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں، ہمارا بیٹا ہے۔ ہمارا بیٹا ہے، ہم لینے کے لیے آئے ہیں، آپ جو مانگتے ہیں
ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، ہمارا بیٹا آزاد کر دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ جانا چاہے تو آپ لے جائیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے، باپ اور چچا دونوں تھے۔ چلو بیٹا، کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ بہت اصرار کیا لیکن جانے سے انکار کر دیا۔ کہ تمہیں کچھ احساس ہے؟ تم غلامی کی زندگی یہاں بسر کر رہے ہو، تم غلام ہو، تمہیں آزادی مل رہی ہے، تم آزاد ہونا پسند نہیں کر رہے۔ اس پر زید بن حارثہ نے کہا کہ جو شفقت، جو محبت، جو کرم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، وہ شفقتیں، وہ محبتیں مجھے باپ اور چچا سے اور ماں سے بھی نہیں ملی، اس لیے میں یہاں پر خوش ہوں۔ جانے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دے دیا، چنانچہ لوگ انہیں زید ابن محمد کہا کرتے تھے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب ابھی وحی نازل نہیں، یعنی اللہ جل شانہ نے آپ کی فطرت میں ایسے اخلاق رکھے تھے کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اور جب اللہ نے نبوت کا نور عطا فرمایا اور ہجرت ہوتی ہے، اب ہجرت کے بعد کی زندگی صحابہ نقل کرتے ہیں، آپ کے گھر والے نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس یعنی اس میں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب مدینہ طیبہ پر آپ کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ آپ اس دور سے نکل آئے، مکی دور سے آپ نکل آئے، اور ایک حاکم بھی ہیں، نبی تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ایک حاکم بھی ہیں، اور حکومت ملنے پر، اقتدار ملنے پر لوگوں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں۔ اقتدار سے پہلے مزاج کچھ اور ہوتا ہے، اقتدار مل جائے تو پھر وہی اچھا بھلا چلتا پھرتا انسان فرعون بن جاتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ نبوت کے بعد، حکومت کے بعد آپ کے گھر کی زندگی کیسی تھی۔ حضرت انس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے خود آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، لے آئی تھی کہ آپ کے ساتھ رہے اور کچھ اخلاق، کچھ علم حاصل کر لے۔ گویا اس زمانے کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، والدہ نے وہاں پہ داخل کروا دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں اپنے 10 سال کا حاصل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کی عیادت کیا کرتے تھے۔ آپ جنازے کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ وَيُجِيبُ دعوت المملوک، کسی غریب نے، کسی غلام نے آپ کو دعوت دی ہے، گھر بلایا ہے، آپ اس کی بھی دعوت قبول کرتے تھے۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، آپ گدھے پر بھی سوار ہو جاتے تھے۔ میں نے یوم خیبر میں دیکھا، غزوہ خیبر میں دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہیں، اس میں کوئی عار محسوس نہیں کی۔ آپ کے پاس بہترین گھوڑے بھی تھے، اونٹنیاں بہترین اونٹنیاں تھیں، تیز رفتار، ان کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ایک معمولی سواری جسے کہا سمجھا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سوار ہونے کو اپنے لیے عار نہیں سمجھا۔ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس میں، ہم لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کسی منصب پر فائز ہیں، کہ اپنے گھر کا کام کاج انسان خود بھی کر سکتا ہے، اور اگر کسی معمولی گاڑی پر سوار ہونا پڑے تو اس قوم، اس مقروض قوم کی خاطر بڑی بڑی لگژری گاڑیوں کو قربان چھوڑ کر انسان معمولی گاڑیوں میں بھی سفر کر سکتا ہے۔ بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے تھے۔ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، کپڑا کہیں سے پھٹ گیا ہے اسے خود سی لیتے تھے۔
وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، جیسے تم لوگ اپنے گھر میں کام کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کا کام کاج کر لیتے تھے۔ بکری کا دودھ دو لی، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنی خدمت خود کرتے تھے، یعنی اپنا کام آپ خود کرتے تھے، حالانکہ آپ تو مخدوم تھے، مخدوم امم تھے۔ صحابہ جو آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں، کیا مشکل تھا کہ آپ ان سے فرماتے کہ یہ کر دو یہ کر دو؟ وہ تو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، آپ کی ذاتی زندگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا غور کیجئے، ہم یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جہاں بڑی بڑی جاگیریں ہیں، نوابیاں ہیں، نوکر چاکر، یہ سب چیزیں، اور یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں اپنا کام خود کرنا بڑا بھاری دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی جو ماڈرن ممالک ہیں، وہاں جا کر دیکھیے کوئی نوکر نہیں ملے گا، لیبر اتنی مہنگی ہے، ڈش واشنگ بھی خود ہوتی ہے، کپڑے بھی خود دھوئے جاتے ہیں، گھر کی جھاڑ پونچھ وہ سب انسان خود ہی کرتا ہے۔ یہ ماڈرن ممالک میں ہے۔ ذرا خیال فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ماڈرن لائف دے کر گئے ہیں، ہم لوگوں نے وہ لائف اپنائی ہے کہ جو یہاں کے فرعونوں کی لائف تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو چھوڑا، اور پھر اس کا نتیجہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ بھگت رہے ہیں۔ یعنی یہاں انسان کسی چھوٹی گاڑی میں سوار نہیں ہوتا، پانی کا گلاس بھی خود اٹھ کر لینا اور پینا گوارا نہیں کرتا۔ یہی لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں جدید اور ترقی یافتہ ممالک میں، وہ سب کام خود کرنے پڑتے ہیں، ٹیکسی میں بھی بیٹھتے ہیں، بسوں میں بھی بیٹھتے ہیں، اور اپنا کام خود کرتے ہیں۔ وہ جدید ممالک، ہم اسی قدیم روش پر چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جدید اور بہتر زندگی عطا فرمائی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده، جب آپ کسی سے مصافحہ فرماتے اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے جب تک کہ وہ شخص خود اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کر لیتا، آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے۔ یہ اخلاق کریم ہے، اور سب کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ تھا۔ یہ جب ہم سن رہے ہیں تو ذرا نظر دوڑائیں، ایسے ہاتھ پہلے تو ملاتے ہی نہیں، ملائیں تو ذرا سا اشارہ، اور اس کو بھی جھٹک دیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ پیران کرام، یہ بڑے بڑے جبے قبے والے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ کسی غریب مرید سے ہاتھ ملانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہاں، امیر اگر مرید آ جائے گا تو سبحان اللہ، صرف مصافحہ نہیں، وہاں تو معانقہ ہوتا ہے، اور اتنا بھرپور ہوتا ہے کہ پیر صاحب اس کی جان ہی نہیں چھوڑتے، ساری زندگی کے لیے جان نہیں چھوڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ نہیں تھے۔ فرمایا کہ وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، ملنے کے لیے کوئی آیا تو آپ اپنا چہرہ اس سے ہٹاتے نہیں تھے، بے توجہی نہیں فرماتے تھے، پوری توجہ سے بات سنتے تھے جب تک کہ وہ اپنی بات ختم نہ کر لیتا اور خود چلا نہ جاتا۔ یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ذاتی زندگی۔ اور حضرت انس اپنا حال بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی، کبھی آپ نے مجھے اوف نہیں کہا،
کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، ولا الا صنعت، یہ کام تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں یہ فرمایا۔ یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے حضرت انس کے اخلاق، ان کی عادتیں اتنی اچھی ہو گئیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ہم اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا چھوٹوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔ یہ تو ذاتی زندگی، اور اس میں بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کو اختیار فرمایا، آپ نے بندگی کو اختیار فرمایا، تواضع کو اختیار فرمایا۔ آپ کی زندگی میں عاجزی تھی، انکساری تھی، تواضع تھا، اور یہ انکساری اور تواضع یہ آپ نے خود اختیار فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، اگر میں چاہوں، یہ دولت، یہ سونا اور چاندی جس کے لیے انسان اپنی جان قربان کرتا ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ فرشتہ آیا، اور اتنا بڑا فرشتہ کہ اس کی کمر کعبہ کے برابر، کعبہ شریف کتنی بڑی بلڈنگ، تو جو کمر، تو اس کا جثہ کتنا بڑا ہوگا۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور فرما رہا ہے ان شئت نبیا عبدا و ان شئت نبیا ملکا۔ آپ کو ہم چوائس دے رہے ہیں، نبی تو آپ ہر حال میں رہیں گے، چاہیں تو آپ بندہ بن کر زندگی بسر کریں، اور چاہیں تو بادشاہ بن کر زندگی بسر کریں، نبی عبد بنے یا نبی ملک بنے، آپ کو اختیار ہے، جو آپ پسند کریں ہم آپ کو ویسی زندگی عطا فرما دیں۔ جبریل قریب ہی کھڑے تھے، فرمایا کہ میں نے جبریل کی طرف دیکھا، گویا میں ان سے مشورہ لے رہا ہوں کہ میں کیا جواب دوں، تو جبریل نے اشارہ کیا، انضع نفسک، یوں اشارہ کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ نبیا عبدا، میں بندگی کی زندگی اپنے لیے پسند کرتا ہوں، جب تک میں جیوں تو تیرا بندہ بن کر جیوں، میں شاہانہ رنگ اپنی زندگی میں پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تکیہ لگا کر نہیں کھایا کرتے تھے، تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، اور فرماتے تھے آکل کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد، میں یوں کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے، میں یوں بیٹھتا ہوں جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ کے سامنے ہیں، اور یہ ایک احساس ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے ایک بندے کے طور پر اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اپنی کوئی شان و شوکت نہیں دکھانی، کوئی نام و نمود مجھے نہیں چاہیے، کوئی فخر نہیں چاہیے۔ تو ایک عبد، ایک بندے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، یہ آپ کی ذاتی زندگی۔ دوسرا پہلو عوامی زندگی کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا رکھا۔ اس کے لیے ایک حدیث پہلے سن لیجئے، ایک اصول عطا فرمایا، اور روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا لا تکونوا امعاء، دیکھو امعاء نہ بنو، امعاء نہ بنو، انا اکون مع الناس کما یکونون معی،
میں لوگوں سے ویسا سلوک کروں گا جیسے لوگ مجھ سے سلوک کریں گے، اسے امعا کہا جائے گا۔ تو فرمایا کہ امعا نہ بنو، کہ یوں کہو اگر لوگ مجھ سے اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، وَإِنْ أَسَاءُوا ظَلَمْنَا، اور اگر لوگ برا سلوک کریں گے ہم بھی برا سلوک کریں گے۔ وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو اس بات کا عادی بناؤ، اپنی عادت یہ پختہ کرو کہ ان احسن الناس احسنوا ان تحسنوا، لوگ اگر تم سے اچھا سلوک کریں تو ان سے اچھا سلوک کرو، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اور اگر لوگ تم سے برا سلوک کریں ان پر ظلم مت کرو۔ احسان کا جواب احسان سے ہے، نیکی کا جواب نیکی سے، لیکن برائی کا جواب بھی فرمایا کہ اچھائی سے۔ غور کیجئے، یہ حدیث قرآن مجید کی 2 آیتوں کی تفسیر ہے۔ فرمایا سورہ زمر میں ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کا جواب اس سے بہتر انداز میں، اس سے بہتر اچھائی کے ساتھ دیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آج جو تمہارا شدید دشمن ہے وہ تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، عدل نہ کرو، نہیں، عدل کرو، خواہ اپنا ہو یا پرایا ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، سب کے ساتھ عدل کرو۔ تو یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ امعا نہ بنو، کہ تمہارا اخلاق اپنے اخلاق پر قائم رہو، جوابی اخلاق نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے لوگ کریں گے ہم بھی ویسے کریں گے۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو آپ کے سامنے پیش آیا، اور یہ گزشتہ خطاب میں بات میں عرض کر رہا تھا گفتگو کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گالی گلوچ نہیں سکھائی، ہمیں پاکیزہ زبان سکھائی ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ واقعہ پیش نظر رہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا کہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر کو برا کہہ رہا ہے، لفظ ہیں یہاں پر شتمہ، سب وہ شتم کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے ابو بکر کے بارے میں، اور اس کے ساتھ مسکرا رہے ہیں۔ جب اس نے کچھ زیادہ بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر نے رد علیہ بعض قولی، اس کی کسی بات کا جواب دے دیا، کچھ رد کیا۔ بس آپ نے رد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ گئے، فلاحقہ ابو بکر جلدی سے پیچھے گئے، آپ کے ساتھ جا ملے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں اور ابو بکر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے کہ غصہ آیا ہوا ہے؟ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاحق ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ مجھے برا کہہ رہا تھا۔ آپ تشریف فرما تھے، لیکن جب میں نے اس کی کسی ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ اٹھ گئے۔ فرمایا کہ ہاں، کان معک ملک یرد علی، آپ کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا تھا،
آپ کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا تھا جو آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا. فلما رددت علیہ وقع الشیطان، جب آپ نے خود جواب دیا تو شیطان آ گیا. تو اس لیے میں وہاں کیسے بیٹھ سکتا تھا، تو اٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، اپنے عمل سے سکھایا، اپنے صحابہ کو سکھایا، اور ان کے ذریعے سے ہمیں سکھایا کہ گالی کا جواب گالی نہیں ہے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی نہیں ہے، خاموشی ہے، نظر انداز کر دیا جائے، اچھی بات کہہ دی جائے. اور یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ اگر انہیں کوئی برا کہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی طرف سے جواب دیتے ہیں. ابو بکر وہ شخصیت، اور جب اللہ کے فرشتے جواب دے رہے ہوں تو پھر کسی اور کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص اسی دنیا میں اس کی سزا بھگتتا ہے. ابو بکر وہ عظیم شخصیت ہے. ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے. ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میں کعبہ کے اندر جا کر عبادت کروں. کعبہ کی کنجیاں عثمان بن طلحہ کے پاس تھیں، شیبی خاندان میں چلی آ رہی تھیں. عثمان بن طلحہ اس وقت کلید بردار تھے. ان سے فرمایا کہ چابی دو، دروازہ کھول دو. عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا. مخالفت تھی، بڑی شدید مخالفت ہو رہی تھی، انکار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، وہ دن کیسا ہوگا جب یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی، میں جسے چاہوں گا دوں گا، وہ دن کیسا ہوگا. عثمان نے کہا، عثمان بن طلحہ کہا، لقد ہلاکت قریش یومئذ وذلت، وہ قریش کی ہلاکت کا اور ذلت کا دن ہوگا. فرمایا کہ نہیں، قریش کی عزت کا دن ہوگا. بات آئی گئی ہو گئی، ہجرت ہوئی. ہجرت کے بعد 8 سال گزر گئے، مکہ فتح ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے طواف کیا، اور پھر فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ، دروازہ کھولے. دروازہ کھولا گیا، آپ اندر گئے. جب تک اللہ نے چاہا وہاں عبادت میں مصروف رہے. بت آپ نے بڑا بت اسے توڑا. اس کے بعد باہر تشریف لاتے ہیں، کعبہ کی دہلیز پر کھڑے ہوتے ہیں، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. حضرت علی باہر کھڑے ہیں کرم اللہ وجہہ، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجمع لنا الحجابۃ مع السقایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ہم بنو ہاشم کے پاس حجاج کو پانی پلانے کا شرف ہمیں حاصل ہے. ہم حجاج کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. یہ حجابت، کعبہ کی دربانی اور کعبہ کی کلید برداری، یہ بھی ہمیں عطا کر دیں بنو ہاشم کو، ہمارا اعزاز بڑھ جائے گا. آپ نے جواب نہیں دیا. فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ وہ ڈر رہا تھا، چھپا ہوا تھا. فرمایا کہ بلاؤ، کہاں ہے؟ عثمان سامنے آ گئے. فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس امانت کے اہل ہیں. ہاں کہ مفتاح کا یا عثمان، عثمان لو اپنی چابی لے لو. اور صرف اتنا ہی نہیں کہا، یہ بھی ساتھ فرمایا الیوم یوم بر و وفا، آج نیکی کا دن ہے، آج وفا کا دن ہے. تم نے کہا تھا کہ ہلاکت کا دن ہوگا، نہیں، آج وفا کا دن ہے، آج نیکی کا اور سلوک کا دن ہے. خذوہا خالدتاً تالدتاً، یہ لو چابی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لو.
یہ نسل در نسل یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، موروثی طور پر یہ چابی تمہارے پاس رہے گی۔ لا ينزعها منکم الا ظالم، کوئی یہ چابی تم سے چھین نہیں سکتا، جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ یہ اخلاق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ چابی آج تک قشیری خاندان میں چلی آ رہی ہے، اور اس ایک چابی کی برکت سے آدھے مکہ کے مالک ہیں، ایسی چابی دی۔ اور صرف نہ یہ کہ آپ نے ان کو دنیا کی دولت دی، بلکہ کعبہ تو قیامت تک کے لیے ہے، کعبہ تو قیامت تک رہے گا۔ کتنی نسلیں لوگوں کی آئیں مٹ گئیں، لیکن اس شیبی کو آپ نے نہ صرف دولت دی بلکہ یہ بھی بشارت دے دی کہ تمہاری نسل بھی قیامت تک رہے گی، اور آج تک وہ چلی آ رہے ہیں۔ یہ ہیں اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ صرف دوستوں پر احسان نہیں، دشمنوں پر بھی آپ نے احسان کیا۔ آج اس ماحول کے اندر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو اپنانا چاہیے، دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں، جو دوست ہیں ان کو اور زیادہ اپنا دوست بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔